السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج ہم بات کرنے والے ہیں غسل جنابت کے بارے میں۔ حضرات، یہ ایک ایسا سبق ہے کہ اگر ہم نے نہیں سیکھا اور عمل نہیں کیا تو ہماری نماز قبول نہیں، ہماری دعا قبول نہیں، اگر یہاں تک کہ ہم نے حج کر لی تو ہماری حج بھی قبول نہیں ہوگی۔ غسل کا حکم قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر کے پاک ہو جاؤ۔ آئیے جانتے ہیں وہ چیزیں جن سے غسل واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہے مرد یا عورت کی منی کا نیند یا بیداری کی حالت میں نکلنا۔ اس بارے میں مختلف صورتیں پیش آ سکتی ہیں، مگر ہم اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں، ذرا آپ توجہ فرمائیں۔ پہلی صورت، اگر منی لذت سے نہیں بلکہ بیماری یا سردی کی وجہ سے نکل جائے تو غسل ضروری نہیں۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا پانی تیزی سے یعنی لذت سے نکلے تو غسل کرو۔ دوسری صورت کہ جب انسان کو بدخوابی ہو مگر وہ منی نہ پائے تو اس پر غسل ضروری نہیں۔ اس کے بارے میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، کیا جب عورت کو بدخوابی ہو وہ غسل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ پانی یعنی منی پائے۔ تیسری صورت کہ اگر انسان نیند سے بیدار ہو اور تری پائے تو اس پر غسل کرنا ضروری ہے، خواہ بدخوابی یاد ہو یا نہ ہو۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدمی تری پاتا ہے مگر بدخوابی اسے یاد نہیں، آپ نے فرمایا وہ غسل کرے گا۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اسے بدخوابی ہوئی ہے مگر تری نہیں پاتا، تو آپ نے فرمایا وہ غسل نہیں کرے گا۔ نمبر 2، مرد اور عورت کے ختان کا آپس میں مل جانا، اس سے ہمارا غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی کہ آدمی کا حشفہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ اس کے بارے میں امام سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، دریافت فرمائیے، میں آپ کے ماں جیسی ہوں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مرد کو عورت ڈھانپ لیتا ہے مگر انزال نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب دونوں ختان مل جائے تو غسل ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3، حیض اور نفاس کے بعد غسل جنابت واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے روز تمہیں حیض آیا کرتا تھا اتنے روز نماز چھوڑ دو، پھر غسل کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ ہو گیا غسل واجب ہونے کے اسباب۔ ہم بات کرتے ہیں کہ غسل جنابت کرتے کیسے ہیں۔ غسل جنابت کرتے کیسے ہیں؟ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے صرف منہ ہاتھ دھونا کافی نہیں ہے بلکہ وضو کا ایک مسنون طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اسی طرح غسل جنابت کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ ام مومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر شرمگاہ کو دھویا، پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا زمین پر رگڑا، پھر اس کو دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر کونیوں تک ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پہنچایا۔ 3 بار سر پر پانی ڈالا، پھر تمام بدن پر پانی ڈالا، پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ یہ تھا غسل جنابت کا مسنون طریقہ۔ حضرات،
یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ان کی عمر کے مطابق متعلقہ مسائل سے آگاہ کریں، اور ہر مرد عورت کو چاہیے کہ متعلقہ مسائل کے متعلق مکمل مسنون طریقوں سے آگاہی حاصل کرے۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ جن باتوں میں ہمیں شرم نہیں رکھنا چاہیے ان میں تو ہم شرم کرتے ہیں، اور جن میں ہم کو شرم آنی چاہیے وہاں ہم شرم کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اور آخری بات، کوشش کریں کہ یہ بات ہر مسلمان تک پہنچ جائے۔ کوئی بھی اس بات پر عمل کرے گا تو اس کے ثواب کی ایک کاپی آپ کے نام اعمال میں آ جائے گی، اور اس کے ثواب میں کچھ کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔